جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 8 سال کے بعد حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ اس دوران ایک لمبا اضطراری سفر پیش آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس نے واپسی کے راستے کھولے اور عافیت کے ساتھ کھولے۔ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب، اللہ ہم سب کو ان کے علوم، ان کے فیوض، ان کی برکات سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی موجودگی میں یہ رسمی بات نہیں ہے، سچی بات ہے۔ بطور مقرر اور خطیب کے پاکستان سارے میں جانا پڑتا ہے، لیکن بعض دوست عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جلالت علمی سے آدمی مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ ان شخصیات میں سے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بھی جن سے کسی ضرورت میں استفادے یا سوال کی میں ضرورت محسوس کرتا تھا، وہ یہ شخصیت تھے۔ اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ آپ کو اتنے بڑے ایک عالم کی مستقل صحبت اور ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ دنیا میں جو آدمی بھی انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اصل مقصد ہوتا ہے نبی کا بندوں کو اللہ تک پہنچانا، اور اللہ تک پہنچنے کا ہر نبی ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا، اور بنا کر کے ایک بڑی ضابطے کی بات بیان کر دی کہ میرے تک، مجھ تک پہنچنے کے جتنے دروازے اور راستے تھے ان سب کو بند کر کے اب ہم نے اپنی طرف آنے کا ایک دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا رہنا ہے؟ فرمایا رشتہ رہنا ہے اتباع کا، ایسا رشتہ جس رشتے میں محبت اور ایمان کے تقاضے کا درجہ پہلے ہو، عقل کا درجہ بعد میں ہو۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں جو چیز خاص تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ محبت ایسی تھی کہ زمین پر اس محبت کی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی، یا پہلے نبیوں کی جماعتوں میں بھی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد ہزاروں امتی قطب غوث مل کر کے بھی صحابہ کی محبت کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اور اسی محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو ان محبت والوں میں نازل کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ مالک کو پتا تھا یہ وہ ہیں کہ ان پہ جو بھی اتاریں گے یہ سوال نہیں کریں گے، بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو کہیں گے مان لیں گے۔ اور وہی اولین مثالیں ہیں اس امت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی، اور وہ سچی مثالیں۔ کسی تاریخی کتاب میں نے ایک بات پڑھی، ہمارے زمانے کے کسی عاشق ہوں گے کوئی، تو انہوں نے کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا صاحب حضور علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، زیارت کی اور بڑا ساتھ دیا، لیکن بتاؤ کہ تمہارے زمانے میں حضور اپنا جوتا مبارک خود سی لیتے تھے؟ تو صاحب نے کہا سی لیتے تھے۔ کہا گھر کا کام کاج بھی کبھی کر لیتے تھے؟ اس میں اور حکمتیں ہیں، وہ بات پھر کبھی کہ وہ بھی کر لیتے؟ کہا کر لیتے تھے۔ اپنی بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے؟ کہا یہ بھی کر لیتے تھے۔ گلیوں میں چلا کرتے تھے اپنے مبارک قدموں سے؟ کہا یہ بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ جو عاشق تھا اس نے کہا ہم ہوتے تو کندھوں پہ اٹھا لیتے، ہم ہوتے تو پانی بھرتے، ہم ہوتے تو جوتا مبارک خود سی دیتے۔ تو صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا وہ ہم ہی تھے، اگر تم ہوتے تو تم کلمہ بھی نہ پڑھتے۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے انگاروں پہ لیٹ کر
جنہوں نے مارے کھا کر، جسم ٹکڑے کروا کر، لہو کی ندیاں عبور کر کے، رشتوں کو قربان کر کے ہم نے نبی کا ساتھ دیا، یہ ہم منتخب لوگ تھے جنہیں اللہ نے چن کر کے حضور کے زمانے میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ جو گھڑیاں رسول اللہ کے ساتھ گزری تھیں وہ اتنی آسان نہیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی فرما برداری کرو اور رسول اللہ کی بھی، بولیے، رسول اللہ کی بھی فرما برداری کرو۔ آپ کا یہ جو آج کا عنوان ہے وہ الحدیث ہے۔ کیا عنوان ہے؟ اس سے مجھے مفتی صاحب کی ماشاءاللہ کہہ لیں کہ خوبصورت عنوان رکھنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اگر یہ اہل الحدیث عنوان رکھتے تو کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ حدیث سے یہ بتا دیا کہ ہم صرف حدیث پڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہے، تاکہ آپ حدیث پڑھ لیں، حدیث سمجھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ میری بھی اطاعت کریں اور میرے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ اب یہاں ضابطے کی دو باتیں آپ لوگ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کم از کم کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی جو بغیر استاد کے پڑھی جا سکے، اور قرآن اور رسول اللہ کی حدیث تو ایسی ہیں کہ ان کو تو ضرورت ہے کسی استاد سے پڑھنے کی۔ ہدایت کے صحیفے کے طور پر بے شک قرآن کا نمبر پہلے ہے، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں گے قرآن پہلے آیا دنیا میں یا حضور پہلے آئے؟ بولیے، حضور علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے، زندگی کے 40 برس گزارے، پھر اللہ نے کتاب اپنے رسول پر اتاری تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ استاد پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ استاد پہلے آیا کرتا ہے اور کتاب بعد میں آتی ہے۔ اسی طرح اگر عربی ہماری زبان تو ہے ہی نہیں سرے سے، اگر مجھے اور آپ کو کہیں حدیث کی کتاب مل جائے تو ہم کتاب بغل میں لے کر کے لوگوں کی ہدایت کے علمبردار نہ بن جائیں، ہم اسی فطری قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ کتاب تو مل گئی ہے، اب اس کے لیے استاد تلاش کرو۔ اب اس کے لیے کیا کرو؟ استاد تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اکیلی کتاب بغل میں لے کر کے ہم دعویٰ کریں گے تو وہ دعویٰ مرزا قادیانی جیسا تو ہو سکتا ہے، ہدایت کا نہیں ہوگا۔ اگر بغیر استاد پڑھ کر استاد کے آپ دعویٰ کریں گے علم کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں صحابہ اکرام کے بارے میں دل میں میل لے آئیں گے، نتیجتاً ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر بغیر استاد کے کتاب پڑھ کے دعویٰ کریں گے تو اللہ معاف فرمائے غامدی تو بن جائیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر بغیر استاد کے کتاب پڑھنے کا دعویٰ کریں گے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا علمبردار بننے کی کوشش کریں گے تو خود بھی کسی غلط راستے پہ چلے جائیں گے، لوگوں کو بھی ساتھ اسی پہ لے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہو یا حدیث ہو، دونوں اگر اللہ دے توفیق تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بولیے، اس کے لیے استاد تلاش کرنا چاہیے کہ استاد ملے جس سے میں پڑھوں، استاد ملے جس سے میں سمجھوں۔ اور یاد رکھیے طالب علم بن کے بیٹھنا یہ کروڑوں درجے اس سے بہتر ہے کہ کتاب لے کر بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، اس لیے کہ چھوٹا چھوٹے ہونے کی حیثیت سے معافی کا حقدار ہوتا ہے، اس کی غلطی کو درگزر کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ کسی کے پاس پڑھ رہا ہے یا کسی سے سیکھ رہا ہے، اس سیکھنے کے زمانے میں دنیا سے چلا گیا تو قیامت میں طالب علموں میں اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت اس کی بخشش کریں گے۔ لیکن اگر اکیلا اٹھا کر کے کہے کہ نہیں میرے پاس تو حدیث کا اردو ترجمہ ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، بھائی اللہ نے تو قرآن کے لیے بھی استاد پہلے بھیجا ہے، تمہیں تو عربی آتی نہیں، تم بتاؤ تم کیسے حدیث کے استاد بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تو اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، اللہ نے فرمایا اطاعت کرو۔ مفتی صاحب نے بتایا ہوگا حضور علیہ السلام زبان مبارک سے کوئی بات ارشاد فرما دیں تو حدیث تو وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کے وجود اقدس سے کوئی عمل سر انجام پالے تو حدیث میں وہ بھی ہے، اور حضور اگر کسی عمل کو دیکھ کر کے چپ رہیں تو حدیث تو وہ بھی ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دنیا میں یہ کمال تو کسی میں بھی نہیں، یہ کمال تو کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، وہ بولے تو باتوں سے
پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں کہ جس کے ہونٹوں کا ہر جملہ مالک کائنات سے سند لے کر کے نکلے۔ ایسا تو کوئی نہیں کہ جس کے وجود اقدس سے نکلنے والے ہر عمل کو سند خداوندی مل جائے، اور ایسا تو کوئی نہیں کہ جو کسی عمل کو دیکھ کر کے چپ رہے تو وہ بھی ہدایت کا مینار ہو، ہدایت کا راستہ ہو۔ کسی نے کہا ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے۔ ہم کریں بات، ذوق ہے نہیں ہے؟ نہیں تو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ یہ مقام و منصب پیغمبر کا ہوتا ہے، یہ مقام و منصب نبی کا ہوتا ہے کہ نبی چپ رہیں، نبی کسی عمل کو اپنے وجود سے سر انجام دے دیں، یا پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلے، یہ سب ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے بھی استاد چاہیے، اس لیے کہ وہ بلند تر اتنے ہیں کہ اس بلند تر رب کے کلام کے لیے اگر نبی چاہیے تو رب اور رسول کے کلام کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بننے میں آدمی بڑا بنتا ہے، چھوٹا بننے میں فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں قرآن کافی ہے، نعوذ باللہ حضور تو قرآن پہنچانے والے تھے اکیلے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی بھی گمراہی کے رستے پر ہے۔ اور جو یہ گیا کہ میرے پاس قرآن اور حدیث دونوں تو ہیں، لیکن یہ کہ میں اس قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھوں گا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے پیغمبر کی اس حدیث کو عمل میں آتے ہوئے دیکھا، کانوں سے سنا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلطی پر ہے، یہ بھی غلطی پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نبی علیہ السلام پہ اترا، حدیث حضور کی زبان اقدس سے نکلی، ان دونوں چیزوں کے اولین امین حضور کے صحابہ ہیں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے ملے اور خود اس صحابی کا اس پہ عمل نہ ہو تو فرماتے ہیں ہم بھی عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً صحابی کو پتہ ہوگا کہ حضور نے ممکن ہے یہ عمل عارضی طور پہ کیا ہو، بطور اپنی امتیاز کے کیا ہو، بطور خصوصیت کے کیا ہو، بات تو بتائی لیکن ہو سکتا ہے بعد میں یہ عمل مخصوص ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ قرآن، حدیث اور حضور کی جماعت یہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تینوں کیسے چلتے ہیں؟ اور یہ اس دین کا اعزاز ہے۔ تورات والوں کے پاس آپ جائیے کہیں، تورات وہ آپ کے سامنے لا کے پیش کر دیں گے کہ یہ تورات ہے۔ تورات کتاب کے طور پر لاتے ہیں، تورات تو ہے لیکن ساتھ جماعت نہیں ہے۔ انجیل تو ہے لیکن ساتھ میں جماعت، اس امت پر اس جماعت کا جو جماعت اولین حضور کی حدیث کی راوی ہے، اس جماعت کا احسان ہے کہ سب کچھ دیا اور ساتھ میں حضور کا عمل بھی سنت کی صورت میں محفوظ کر کے دیا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے یوں زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، لکیر، اور پھر اس کے آس پاس میں کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لی ادھر ادھر، اور فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے نا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ میں بطور طالب علم کے، مفتی صاحب اصلاح کر دیں گے اگر غلط ہوگا، تو میں بطور طالب علم کہتا ہوں کہ جب حضور زمین پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بھی بیٹھی تھی، آپ سوچیں صحابہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ سامنے بیٹھے ہوں گے نا، زمین پہ تو حضور سبھی بیٹھے تھے، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ یقیناً آس پاس بھی، سامنے بھی۔ تو حضور نے خط کیسے کھینچا؟ کیسے کھینچا؟ ادھر سے اپنی طرف، گویا کہ حضور نے عملاً بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا جو بھی رستہ ہے وہ صحابہ سے ہو کر آئے گا۔ خط کھینچ کر کے گویا کہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جماعت میرے سامنے بیٹھی ہے، یہاں سے ہو کر مجھ تک آنا ہے۔ جس کی روایت میں صحابی نہ آتا ہو وہ ضلالت تو ہے، ہدایت نہیں۔ جو صحابی سے ہٹ کر کے پیغمبر سے کوئی بات روایت کرنے کی کوشش کرے، نبی کے صحابی سے ہٹ کر، تابعی سے ہٹ کر، امت کے عمل سے ہٹ کر کے جو آدمی ہدایت کا دعوے دار ہوگا، ہو سکتا ہی نہیں
اس لیے کہ میں چاند ہوں، اللہ نے میری روشنی کو ان ستاروں میں بانٹ رکھا ہے، جس نے یہاں پہنچنا ان کے ذریعے سے آئے۔ اور میں تو طالب علمی پہ ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ حضور نے خط بھی زمین پر کھینچا۔ کہاں کھینچا؟ چونکہ شاید یہ بتانا مقصود تھا کہ آسمان والوں کو تو میرے صحابہ کے ایمان پر اعتماد ہے، میرے اور صحابہ کے درمیان اختلاف رکھنے والے دنیا میں آئیں گے، لہٰذا خط بھی زمین پہ کھینچ دیتا ہوں۔ خط بھی زمین پہ کھینچا اور کھینچ کر امت کو یہ بتایا کہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، حدیث میری باتوں کو کہتے ہیں، لیکن سمجھنا ان کے عمل کی روشنی میں ہے۔ اگر صحابہ سے ہٹ کر سمجھتے ہو، اگر صحابہ کرام کے بارے میں تم یہ کہو کہ نہیں وہ خلیفہ ثانی تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ خلیفہ ثالث تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا، یا وہ خلفائے اربعہ تھے، وہ تو ہٹ گئے تھے، فرمایا جو ان سے ہٹ کر تعبیر کرنا چاہے گا وہ خود ہدایت سے ہٹ جائے گا، یہ ہدایت پہ ہی قائم رہیں گے۔ تو ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے، حدیث کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں ان اولین شاگردوں کا ساتھ لینا پڑے گا جنہوں نے حدیث کو حضور سے سنا اور سن کر کے اپنے عمل میں زندہ کیا۔ یہیں سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی اور رسول کی۔ یہاں سے مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا اس سے ایک غلط فہمی اور بھی دور کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں شرک کا بڑا دور دورہ ہوتا ہے، اور عقیدہ تو ایسی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، لوگ اس کو 10 روپے کی ایک ٹافی کی حیثیت نہیں دیتے، ایک لمحے میں عقیدے کے اوپر سے بس اغماز کر لیتے ہیں، شاخ سے اتر آتے ہیں، کہیں چادر بچھی تو بھی اتر آئے، کہیں کھانا لگا تو بھی اتر آئے، کہیں محفل تھی کسی کی تو بھی اتر آئے، کہیں مجلس تھی تو بھی اتر آئے، اور جہاں جاتے ہیں یہ کوئی بات نہیں جی، محلے داری ہے، محلے داری میں حقوق ہیں، آپ ان کی گلی کا پانی بند نہ کریں، آپ ان کی نالی نہ توڑیں، آپ ان کا راستہ بند نہ کریں، لیکن جو ہدایت پر نہیں ہے کم از کم اس کی مذہبی تقریبات کا حصہ تو نہ بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی کثرت کا باعث بنتا ہے، کس کا باعث بنتا ہے؟ اس چیز کی بیچ میں وضاحت نہیں کی کہ وہ شادی پہ گیا تھا، وہ مرگ پہ گیا تھا، وہ مجلس میں گیا تھا، وہ ان کی تقریب، فرمایا جو آدمی مذہبی طور پہ خصوصاً کسی قوم کی کثرت کا باعث بنے گا، اللہ اس کو انہی کے ساتھ ہی جمع کریں گے۔ اس لیے اس چیز کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ عقیدے کے معاملے میں سوچا جائے، سمجھا جائے۔ کہتے زمانہ ترقی کر رہا ہے، دیکھیں جی علماء ترقی نہیں کرتے۔ بھائی دین میں دو چیزیں ہیں، ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہیں۔ اعمال میں تو قیاس کا دروازہ کھلا ہے، کون سا مسئلہ دور حاضر میں ایسا ہے جس مسئلے کا علماء آپ کو جواب نہیں دیتے؟ جواب ملتا نہیں ملتا؟ آپ سود کا مسئلہ پوچھیں، آپ پیزا کھانے کا مسئلہ پوچھیں، جہاز میں اڑنے کا مسئلہ پوچھیں، اس موبائل کا مسئلہ پوچھیں، یہ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اعمال میں قیاس، استنباط اور وسعت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھیے زمانہ جتنا بھی بدل جائے عقائد میں بات نہیں بدلا کرتی، عقائد تو ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں۔ اب جب زمانہ ترقی کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ تھوڑا کسی اور کو بھی مان لیں، زمانہ ترقی کر گیا ہے تو ختم نبوت کے ساتھ کسی اور کی نبوت کا بھی پیوند لگا لیں، زمانہ ترقی کر گیا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں جو امت کے عقائد تھے ان کو چھوڑ کر کے تھوڑا کسی اور کو بھی خوش کر لیں۔ فرمایا نہیں، قیاس، استنباط، وسعت کا دروازہ اعمال میں ہوتا ہے، عقائد میں۔ اگر کوئی بات کہے تو یہ بھی سوچا کریں کہ یہ بات کرنے والا ہمیں جو گمراہ کرنا چاہتا ہے یا جس کا موضوع جو ہے وہ عقیدہ ہے یا عمل ہے۔ عمل میں تو رفع دین کرتے ہیں، عرب کے بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ نہ کریں، لیکن یہ کہ عقائد کے باب میں تو سوچئے نا۔ اور عقائد کے باب میں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ مسلمان حالات یہ ہے کہ اللہ معاف فرمایا ہر قبر میں، ہر دربار میں، ہر جگہ پہ سر جھکا لیتے اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ عقائد کا کیا، اور پھر غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ تعالیٰ کا حق بھی دو، حضور کا بھی، اللہ کی بھی توقیر و عزت کرو، حضور کی بھی۔ تو مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اصل میں عوام کو غلط فہمی اس سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں۔ جو کیا ہوتے ہیں؟ کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں،
اور کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں ان میں اشتراک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی بھی آدمی کے گھر میں عورت کے 4 رشتے ہوتے ہیں، بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا، یہ 4 رشتے. ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں. حقوق میں کیا ہے کہ سب کی، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، سب کو محبت دینی چاہیے. سب کو محبت بول دیجئے، ہو سکتا ہے آج سے شروع کر دیں. سب کو محبت، سب کو عزت، سب کا احترام. بیوی کا بھی کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، وہ کتنی خدمت کرتی. ٹھیک ہے، سب کو احترام، سب کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. لیکن ایک آدمی آ کر مفتی صاحب سے کہے کہ جی فلانا آدمی بڑا عجیب ہے، اپنی بیوی سے بہت زیادتی کر رہا ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا بیوی کو اس نے 50,000 روپیہ مہر دے دیا اور اماں کو 1 روپیہ بھی مہر نہیں دیا. تو اس کا احتجاج صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ بولیے. ایک آدمی کہتا ہے عجیب آدمی ہے آپ کا، فلانا نمازی ہے، اس نے جناب اپنی بیٹی کے لیے تو رشتہ تلاش کر رہا ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے اس نے ایک دن بھی رشتہ نہیں تلاش کیا. تو یہ اعتراض صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو بھائی، پاگل ہو. بھلا رشتہ بیٹی کے لیے تلاش کرے گا، بیوی کے لیے کیوں کرے؟ مہر بیوی کو دے گا، ماں کو کیوں دے؟ عزت و توقیر بہن کی کرے گا اور باقیوں کے بھی کرے گا. فرمایا کہ مہر بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق. رشتہ تلاش کرنا بیٹی اور بہن کا حق ہے، ماں کا حق ان کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ حقوق مشترک ہوتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے احترام، عزت، اطاعت، محبت، توقیر، یہ اللہ اور رسول اللہ دونوں کے حق ہیں. یہ غلط فہمی پیدا کرنا کہ یہ کون سا ان کے غیر ہیں، یہ بھی تو محبوب ہیں، یہی غلط فہمی ہے کہ عزت، محبت، اطاعت یہ اللہ رسول دونوں کے حق ہیں لیکن عبادت صرف اللہ کا حق ہے. جیسے مہر صرف بیوی کا ہے، بیٹی کا نہیں. اس کو اس مثال سے باپ بیٹا کتنا محبت کرتے ہیں آپس میں، ہوتی نہیں ہوتی؟ بہت محبت ہوتی. باپ اپنی وراثت اس کو دیتا ہے، کمائی اس کو دیتا ہے، خود پرانے کپڑے پہنتا ہے، اس کو نئے کپڑے پہناتا ہے، خود پرانا جوتا پہنتا ہے، اس کو نیا جوتا پہناتا ہے، خود ٹھنڈے میں سو جاتا ہے، اس کو گرم بستر پہ سلاتا ہے، کتنا کچھ دیتا ہے. بیٹا جوان ہو جائے اور جوان ہونے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے اور شادی کی رات میں وہ کہے کہ بیٹا تم باہر بیٹھو، اس لیے کہ تم کون سا میرے غیر ہو، میں تمہارا محبوب، تو میرا محبوب، تو میں جاتا ہوں تمہاری بستر کے. تو بیٹا کیا جواب دے گا کہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی وراثت سب اپنی جگہ، لیکن آپ بیوی کے بستر پہ غیر ہیں، وہاں میرے اپنے، وہاں رشتہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھیے کہ عزت، محبت، احترام، وقار، ایمان یہ اللہ رسول دونوں کا حق ہے لیکن عبادت کی مسند پر رسول رب کا غیر ہے، رب کا شریک نہیں ہے. رب کا شریک. تو یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور قل ان کنتم تحبون اللہ، اس سے ہمیں اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے برابر برابر یہ بات بتائی ہے کہ لوگوں جیسے قرآن ماننا ہے ویسے ہی نبی کے فرمان کو بھی ماننا ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، سب کو یاد ہے نا، مفتی صاحب نے سنائی ہوگی، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام جب کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. تو کیا خیال ہے جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا چاہیے تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ جی آپ کو صرف پتہ ہے نا، باقی کو نہیں پتہ شاید. سب بول کے بتائیے. خالص اللہ کی رضا. کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا میں ہم اور بہت کچھ شامل کر لیتے ہیں. اللہ کی رضا بھی، محلے والے بھی، ڈی پی او بھی، ڈی سی او بھی، ایم این اے بھی، کونسلر بھی، گلی والے بھی، ووٹ دینے والے بھی، نعرے لگانے والے بھی نا. خالص اللہ کی رضا، خالص. اور یاد رکھیے نیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تو پکی کر لیں کہ یا اللہ مقصد کو کیا ہے؟ صرف تجھے خوش کرنا. کیا کرنا؟ یہ ساتھ میں لگائیے. کیا کرنا؟ صرف. اس صرف سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے لیے کریں گے تو کوئی ناراض ہوگا تو اس کی ناراضگی کی پرواہ، اور اگر صرف اللہ کی رضا ہوئی تو کوئی ناراض ہوگا تو تھوڑا لچک دکھائیں گے. پھر اگر صرف اللہ کی رضا والی بات ہوگی، اگر صرف کہیں گے اللہ راضی ہو جائے تو کسی اور کو بھی خوش کرنے کا ارادہ ہوگا. صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے. اور جب اس نیت کی بنیاد پہ کوئی کام کیا جائے تو پھر اس کو اللہ بہارے لگا دیتے.
خلوص نیت بھی کمال چیز ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ اور حاصل خلوص نیت کی بنیاد پر ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ عمل کو پھل لگائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت میرا سوال یہ ہے کہ انصاف تو دین اسلام کا بہت بنیادی کہہ لیں کہ ایک امتیاز ہے، تو اگر کوئی آدمی 40 50 60 سال کافر رہا وہ مر گیا، اور 40 50 60 سال کوئی مسلمان رہا وہ بھی مر گیا، یہ کیا انصاف ہے؟ اس نے 50 سال کفر کیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، یہ 50 سال مسلمان رہا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ سوال تو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کہ بھی مسلمان 50 سال مسلمان رہا مر گیا تو جنت کب کے لیے؟ 50 سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ جس کو چاہیے تو تھوڑا جواب دیجئے نا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دے گا انشاءاللہ۔ تو جو 50 سال مسلمان رہ کے مرا تو اس کے لیے جنت، اور جو آدمی کفر پہ مرا 50 سال کے بعد تو اس کی جہنم ہمیشہ کے لیے۔ کہا جی انصاف تو ہونا چاہیے کہ اس کو جنت ہمیشہ کی اس کو جہنم ہمیشہ کی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب جواب دیا، فرمایا اصل بات اس جرم کی مقدار کیفیت کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جسے 50 سال کی عمر ملی کفر کی حالت میں، اگر اس کو 50 اور ملتے تو اس کی نیت کفر پہ زندہ رہنے کی تھی۔ نیت کیا تھی؟ وہ کفر پہ ہی رہے گا، اسلام قبول کرتا تو بات کی بات تھی، لیکن جب وہ مرا تو نیت اسلام کی۔ اور اسی طرح جو 50 سال ایمان کی حالت میں زندہ رہ کے مر گیا، اگر اس کو 50 اور ملتے تو وہ کیا نیت رکھتا تھا؟ تو کہا یہ نیت کی برکت ہے کہ 50 سال جو ایمان کی حالت پہ زندہ رہ کے مر گیا، اس نیت کی برکت سے اللہ اس کو ہمیشہ کی جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ چیز نیت ہے۔ کہاں تک نیت کی برکت جاتی ہے؟ اور نیت میں یہی مخلصین لہ الدین، اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ایک ہی بات کی ترغیب دی ہے کہ جب میرے لیے کرو تو پھر کسی کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کرو اور کسی کو خوش کرنے کی پرواہ بھی، صرف میرے لیے کرو۔ اور اس لیے کہ میں وہ ہوں کہ ناراض لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا یہ بھی میرا کمال ہے، اور پوری دنیا نعرے لگاتی ہو ان کو تم سے بدظن کر دینا یہ بھی میرے اختیار میں۔ تو جب لوگوں کے قلوب میرے اختیار میں ہیں تو ان کے طرف کیوں جاتے ہو؟ ان کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اور ویسے بھی علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، میری عزت میں فرق آ جائے گا۔ فرمایا وہ کیا عزت ہوئی جو لوگوں کے ماننے پر، لوگوں کے ماننے پہ کہہ لیں کہ وہ کھڑی ہے کہ جی لوگ اگر کہتے ہیں عزت والا ہے تو عزت والا ہے، اور اگر لوگ کہیں گے یہ تو بہت برا آدمی ہے تو پھر برا ہو گیا۔ اللہ کے لیے جو کام کریں اس میں یہ فیصلہ کر لیں، 1 روپیہ دیں، 2 دیں، 10 دیں۔ اس لیے تو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اللہ کے لیے دینا چاہو تو یوں چھپا کر دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی عملاً بھی ایسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دل میں اور زیادہ سے زیادہ خلوص آ جائے۔ نماز پڑھے تو مقصود کون ہونا چاہیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم نیت کر لیں گے تو نماز بڑی خوبصورت ادا ہوگی۔ ایک چیز میں نے آپ کی مسجد میں نوٹ کی ہے، وہ میں ابھی آپ حضرات سے کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں یہ جو صفوں کے نشان لگے ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ ساتھی بالکل صف سیدھ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، یا تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایڑیاں کہاں کھڑی رکھنی چاہیے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ جو درمیان میں لائن ہے اس لائن میں کہاں آپ کی ایڑیاں ہونی چاہیے۔ اور نماز میں سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے کبھی آدمی ایک آدھا تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے 2-4 انچ، تو دوبارہ پھر قطار میں سیدھے ہو کے کھڑے ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صف کو بالکل سیدھا کریں۔ یہ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز ہی میں سے ہے، بڑی اہم سنت ہے۔ صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو نیت ایسی چیز ہے کہ آپ نے کتنے بچوں نے یہاں قرآن پاک پڑھا، حفظ بھی کیا، ناظرہ بھی پڑھا، ماشاءاللہ بہت ساروں نے پڑھا ہے، لیکن اکثر نہیں، تقریباً 95% قرآن پڑھنے والے بچوں کی ابتدا ہوتی ہے نورانی قاعدے سے۔ ایسے ہی ہے نا؟ کس کس نے پڑھا نورانی قاعدہ ذرا بتائیے، میں تھوڑا اندازہ کر لوں۔ تقریباً اکثریت نے پڑھا ہے، 95% طلباء نے۔ اور آپ نے کبھی سوچا کہ نورانی قاعدہ کیسی عجیب کتاب ہے؟ میں 7 سال سعودی عرب میں رہا، آپ کو تعجب ہوگا وہاں بھی
جتنے قاعدے عربوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لکھے گئے ہیں ان کی بنیاد بھی القاعدۃ النورانیہ ہے. 6 7 8 10 صفوں کا قاعدہ ہے، اور آج اس کو لکھے ہوئے 150 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس نورانی قاعدہ لکھنے والے کے دل میں کتنا خلوص تھا جس کی برکت سے اللہ نے کروڑوں حافظ بنا دی؟ یہ خلوص کا کمال ہے، یہ خلوص کا کمال ہے کہ خلوص اتنا تھا. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، دیوبند کے سرپرستوں میں تھے. ان کے علاقے میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب، قاری نور محمد صاحب. انہوں نے قاری نور محمد صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے قرآن کے مکاتب قائم کیے ہیں. ہندوستان میں 150 سال پرانی بات ہے کہ ہم نے مکاتب قائم کیے ہیں، اور بچے چونکہ ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو بچوں کو عربی سمجھ نہیں آتی، ان کو ابتدائی قرآن سمجھانے کے لیے ہمیں قاعدہ لکھ دیں. تو اس ایک دور دراز کسی مسجد میں پڑھانے والے ایک قاری نے، عالم نے قاعدہ لکھا. اس کے قاعدہ لکھنے میں اتنا خلوص تھا کہ آج وہ 6 7 صفوں کا قاعدہ عرب اور عجم میں قرآن پڑھنے والوں کی بنیاد ہے. کس قدر اللہ نے اس کو برکت دی، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے بہشتی زیور. کیا نام ہے؟ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، بچیوں کو تو اکثر پڑھایا جاتا ہے اور پڑھانا چاہیے. 2 4 6 10 مرتبہ ان کو گھروں میں بیانے سے پہلے پڑھا دینا چاہیے. اور اپنا ہے پرایا ہے، بہشتی زیور تقریباً ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اور تقریباً اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بہشتی زیور کو جب مولانا نے جمع کیا ہوگا ان کے دل میں کتنا خلوص تھا کہ تقریباً دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو یہ اس زبان میں مسائل کا ایک مستقل حل مل جائے. اور جب نیا بہشتی زیور چھپا تو اس زمانے میں ہندوستان کے کچھ لوگوں نے اس کو 2 4 10 20 کتابیں لے کر اس کو رکھ کے جلا دیا آگ میں، چونکہ ان کو تھوڑا اختلاف تھا، مسائل سے نہیں تھا، ذات سے تھا کہ نہیں ہم نہیں ان کو مانتے. تو مولانا تھانوی نے خوبصورت بات کہی اس زمانے میں، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حابیل قابیل میں سے حابیل کی قربانی قبول کی تھی، اس کو بھی آگ کھا گئی، ہماری کتاب کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، تبھی تو لوگوں نے جلا دی نا. تو بہشتی زیور لکھنے والے کے عمل میں کتنا خلوص تھا. وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن آج دنیا کے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اسی کتاب سے مسائل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور لاکھوں بیٹیوں کو جہیز میں بھی دیا جاتا ہے، اور اپنے گھر میں رخصت ہونے سے پہلے وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کی نتیجے میں معلوم نہیں کتنے لاکھوں خاندانوں کی زندگی بنتی. کس قدر خلوص ہوگا. یہ خلوص اللہ تعالیٰ خلوص کی نیت پر، یہ نہیں کہ بہت بڑی کتاب لکھ دی، بہت بڑی مسجد بنا دی، بہت بڑی نہر جاری کر دی، فلاں کر دیا، نہیں. نیت خالص ہو، عمل تھوڑا بھی ہو تو قیامت تک باقی رہتا ہے خلوص نیت کی برکت سے. ہم اس سے آگے آ جائیں تو ہمارے ماضی قریب میں مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آدمی تھے، بس 4 5 6 سال ایسے تھے کہ لوگوں نے ان کو دیکھا، جانا، پہچانا، لیکن جب ان کے ہونٹوں سے، گلے سے، زبان سے لفظ نکلتے تھے تو وہ لفظ بنائے ہوئے نہیں ہوتے تھے بلکہ دل کی آواز ہوتے تھے. اس دل کی آواز کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہیں دنیا سے گئے ہوئے 30 35 برس گزر چکے ہیں. پاکستان نہیں، دنیا کے طول و عرض میں لوگوں کو صحابہ کی محبت کا میزان بھی پتہ چل گیا اور دشمن صحابہ کی بھی خبر ہو گئی یا نہیں ہو گئی. یہ خلوص نیت کی برکت ہے. میں ایک واقعہ مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ سے سنا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے ان کو کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھنے لگے تو دسترخوان گندا تھا، تھوڑا میلا تھا، جیسے کچھ چکنائی لگ جاتی ہے، کھانا لگ جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ اس دسترخوان کو صاف کر کے لے آؤ. تو باندی صاحبہ گئیں، انہوں نے دسترخوان اٹھایا، کھلا صحن تھا، تنور بھی سامنے جل رہا تھا. تو اس نے دھونے کی بجائے اس دسترخوان کو جو کپڑے کا تھا اس کو یا چمڑے کا تھا اس نے اس کو آگ میں ڈال دیا. تو آگ میں تب اس کو جل جانا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے چمٹے سے یا لکڑی سے اس کو نکال کے اس کو جھاڑا تو وہ دسترخوان میل کچیل سے صاف تھا. جا کے جب بچھایا تو مہمانوں کو کھانا بھول گیا. یہ راز نہ سمجھ میں آیا کہ اس دسترخوان میں کیا کمال ہے.
تو نے کہا کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیسا دھونا ہے، نہ اس کو صرف لگایا، نہ صابن لگایا، نہ کوئی اور چیز لگائی، اور آگ میں ہی دھو کے لے آئے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ ہاں، اس دسترخوان میں ہی یہ کمال ہے۔ یہ دسترخوان ایک دن حضور تشریف لائے تھے، میں نے اس دسترخوان پہ حضور کو کھانا کھلایا، حضور نے اس دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے تھے، تب سے آج تک اس کو آگ نہیں جلاتی، تب سے آج تک اس کو آگ۔ یہاں سے کتنے سارے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ دسترخوان ہاتھ صاف کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈ۔ جس دسترخوان نے حضور کے ہاتھوں کی صحبت پائی تو اللہ نے آگ اس پر، اور صحابہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے تو زندگیاں ہی نبی سے ساتھ گزاری ہیں، انہوں نے زندگیاں نبی کے ساتھ، معیت میں ساتھ۔ کتنی بار انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں میں دیا ہوگا، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما ہوگا، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، کتنی بار دیکھا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات اور سمجھ میں آئی، آپ بتائیں جب حضور علیہ السلام نے اس دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے تو کیا خیال ہے آپ کی نیت اس میں برکت ڈالنے کی تھی؟ نیت تو نہیں تھی، لیکن بلا ارادہ بھی دسترخوان کو ہاتھ لگائے تو اس دسترخوان کو آگ جلاتی؟ علماء نے یہ لکھا ہے، مفتی صاحب نے بتایا ہوگا، حضور علیہ السلام کی چادر مبارک اتنی عظمت والی ہے، کوئی آدمی اس کو میلا کہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ آپ کی نعلین پاک، جوتی مبارک کی توہین کر دے تو مسلمان، دستار مبارک کی توہین کرے تو مسلمان، شہر کی توہین کرے تو مسلمان۔ اب آپ بتائیے، جوتا تو نبی نہیں ہے، نعل پاک نبی نہیں ہے، چادر تو نبی، دستار تو نبی، بغیر ارادے کے، یعنی برکت کے ارادے کے نبی نے اپنے جسم پر اس کو اوڑھا تو اتنی برکت ہو گئی کہ اب اس کو آگ نہیں جلاتی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ جتنے حضور کے دنیا میں حضور چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کیا خیال ہے ان صحابہ کو جب حضور نے دین کی، کلمے کی، ایمان اور اسلام کی دعوت دی، ارادے سے دی تھی بلا ارادہ دی تھی؟ بولیے، ارادے سے، اور ارادے سے نہیں، دل کے درد سے، تکلیف سے، کڑن سے، دعا سے، ارادے سے۔ یہ ارادہ کر کے قرآن سنایا کہ ان کے دلوں میں ہدایت کے چراغ جل جائیں، یہ ارادہ کر کے ان کو دین کی دعوت دی کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں، دسترخوان کے صحبت حضور کے ہاتھوں میں رہے تو آپ بتائیں اس کو آگ نہیں جلاتی؟ اور جن کو نیت و ارادے سے نبی دین دینا چاہیں اور کوئی کہے کہ پھر بھی ان میں دین داخل نہیں ہوا تھا، یہ بات مانی جا سکتی، یہ تسلیم کی جا سکتی کہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ بلا ارادہ نبی ہاتھ لگائے تو آگ نہیں جلاتی، اور نبی محنت کر کے، کوشش کر کے دین کی بات سنائے تو ہدایت نہ آئے۔ یہ چنیدہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے پیدا ہی حضور کے زمانے کے لیے کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر بہشتی زیور ہمارے سامنے، مولانا حق نواز، اسی طرح سید طاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر کی نیتوں کا تصدق اور ان کی نیتوں کی برکت ہے کہ جب کام شروع کیا تھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بھی، یہ دیکھیں نا، دوست تعلیم کرا رہے تھے، جب وہ نکلے تھے تو اکیلے ہی تھے۔ ہاں، درد اتنا تھا، دل میں کڑن اتنی تھی، وہ کڑن آج کہہ لیں کہ وہ بادشاہی سے لے کر کے کٹیا تک بسنے والے ہر آدمی کے دل میں اللہ نے پھیلا دی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ خلوص کی برکت تھی یا کمال تھا کوئی خطیبانہ؟ خلوص کی برکت تھی نا، نیت خالص تھی، مقصد صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا تھا، اور دارالعلوم دیوبند بنا۔ یہ تاریخ میں بڑی معروف بات ہے، لوگوں نے سنا اس بات کو کہ جب دارالعلوم دیوبند بنا تو دیوبند کے بنانے والوں میں حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا محمود۔ دل میں خالص نیت ایک ہی تھی کہ یا اللہ، انگریز ہندوستان میں آیا، انگریزوں نے پہلے قبضہ کیا تھا اندلس پہ، پتہ ہے نا آپ کو، اندلس پہ قبضہ کیا، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جب عیسائیوں نے وہاں قبضہ کیا تو پھر اسلام کا نام و نشان وہاں سے مٹا دیا، اور یہاں بھی جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ان کا نشانہ کیا تھا؟ اسلام، اور ہندو تو نشانہ تھے ہی نہیں، ہندو نشانہ نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے حکومت چھینی مسلمانوں سے ہے اور واپس لینے کی کوشش بھی یہی کریں گے۔ ہندوؤں میں اتنی ہمت کہاں،
یہ نہیں کوشش کریں گے، مسلمان ہی کریں گے، اور مسلمان ہی لڑے تھے، مسلمان ہی آج تک لڑ رہے ہیں، اور مسلمان ہی قیامت تک۔ آپ تو نہیں لڑیں گے ساتھ میں؟ انشاءاللہ نہیں لڑیں گے؟ لڑنے والے زور سے بولیے نا۔ اور اگر ہم لڑیں گے نا تو لڑیں گے، اگر ہم نہیں لڑیں گے تو یہودی اور عیسائی ہم سے پھر بھی لڑیں گے۔ پتہ ہے کیوں لڑیں گے؟ یہ صلح والے مغرب زدہ جدید تعلیم یافتہ نہیں، جی صلح کر لو بھائی، ہم کیا صلح کریں، وہ تو ہم سے لڑ رہے ہیں اور وہ تو لڑائی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لڑائی جیسے ہندوستان میں انگریزوں کو پتا تھا ہندو تو نہیں کھڑے ہوں گے، سکھ تو نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ مسلمان ہمیں یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ لڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اقتدار ان سے چھینا ہے۔ پھر وہ لڑے، کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی تھانہ بھون میں، کبھی 1857 کے جہاد میں وہ لڑے اور خوب لڑے۔ اسی طرح یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، خاص طور پہ میرے وہ دوست جو یورپ امریکہ میں چکر لگا کے آئے ہیں، وہ یہ بات بٹھا لیں، آپ لڑنا چھوڑ بھی دیں تو عیسائی یہودی لڑنے سے باز نہیں۔ اس میں راز اور ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی بات بھی صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں ایک بات اور ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیے تھے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کا نام ہی اسرائیل ہے اور اس سے بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ان دونوں بیٹوں میں جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے۔ کس کی اولاد میں تھے؟ عیسیٰ بھی حضرت اسحاق کی اولاد، بنی اسرائیل، موسیٰ بھی بنی اسرائیل، اسحاق بھی، اسی طرح حضرت یوسف بھی، یہ سارے بنی اسرائیل کے تھے۔ لیکن جب آخری نبی بھیجنے کی باری آئی تو اس کو پیدا کر دیا اللہ نے بنو اسماعیل میں۔ تکلیف یہ ہے، دکھ یہ ہے، اور اسی بات کو تو قرآن کریم نے بیان کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہ، کہ یہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے ہزاروں کے مجمع میں بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ لڑیں گے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ نبوت تو ہماری نسل میں چلا کرتی تھی، یہ اہل عرب میں کیسے چلی گئی، بنو اسرائیل سے نکل کر کے بنو اسماعیل میں کیسے گئی۔ درد اس بات کا ہے، اور اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی جنگ نہیں لڑتے، جناب وہ تو ایسے ہی دنیا میں وسائل کے لیے لڑتے ہیں، فلاں کے لیے لڑتے ہیں۔ وسائل ان کے پاس تھوڑے ہیں، ان کے پاس بھی ہزاروں وسائل ہیں، دنیا کی ہر جدید چیز ہے، لیکن وہ لڑتے کیوں ہیں؟ دنیا کا کوئی کافر یاد رکھیے وہ مسلمانوں سے وسائل کی جنگ نہیں لڑتا، وہ مسلمانوں سے مذہب کی بنیاد پہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ مذہب کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، ورنہ وسائل میں وہ آج بھی ہم سے آگے ہیں۔ پوچھئے نا پاکستان کے ڈاکٹروں کے، پوری دنیا اسلام کے ڈاکٹر اکٹھے کر لیں پھر بھی اچھا ڈاکٹر یورپ کا ہی نکلتا ہے، پوری دنیا کے انجینئر اکٹھے کر لیں پھر بھی انجینئر ان کا اچھا ہے، پوری دنیا کی بلڈنگیں آپ اکٹھی کر لیں پھر بھی بلڈنگیں اور انفراسٹرکچر ان کا اچھا ہے۔ اسباب میں تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ہم سے وسائل کی بنیاد پر نہیں، وہ ہم سے مذہب کی بنیاد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور مذہب کی بنیاد پہ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب نبی تو کوئی اور، جس آخری کو آنا تھا وہ تو ان میں آ گیا، اور نبوت کا یہ اعزاز ہم سے چھن گیا۔ جیسے انگریز ہندوستان میں مسلمانوں سے لڑتا تھا، پتا تھا کہ حکومت ان سے چھنی ہے، مقابلہ یہ کریں گے، اسی طرح ان کو درد ہے کہ نبوت ہم سے چھن کے ان کے پاس چلی گئی، اب لڑائی بھی ہم انہی سے کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دلائل و براہین میں، دلیل اور برہان میں دنیا کا کوئی آسمانی مذہب ہونے کا مطالبہ رکھنے والا دلائل اور براہین میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کا مقابلہ کیسے؟ حدیث اور سنت تو چلو میں دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں، ہر نبی خاص طور پہ بنی اسرائیل کے انبیاء پہ اللہ نے کتابیں بھیجی، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اس کے علاوہ صحف ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، صحیفے اور کتابیں آئیں۔ لیکن آج پوری دنیا کے عیسائیوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب محفوظ ہے؟ کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا چلو حفاظت کی ساری باتیں چھوڑو، قرآن کریم نے ایک چیلنج آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے،
فرمایا آج جو میرے نبی کے زمانے میں ہیں یہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے، آسمان میں اڑیں گے، پانی کے نیچے تیریں گے، ان کو بھی چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، جنگ چھوڑو، قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ جنگ چھوڑو، تھک گئے آپ ہیں، چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ جنگ چھوڑو، کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ ارے بھائی زبان سے جواب دینا تو آسان ہے، ادھر افغانستان میں ہزاروں لاشیں اٹھانا، ہندوستان میں جانے دینا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے رشیا کا آنا اور کروسیڈ لڑنا، صلیبی جنگوں میں لڑنا، ہلاکو خان کا چڑھنا، اور جناب جگہ جگہ لڑنا۔ ارے بھائی جان دینا تو مشکل کام ہے۔ فرمایا اگر اسلام کے حق ہونے میں شک ہے، نبی کی کتاب میں شک ہے، لڑائی چھوڑو، تم بدر سے لے کر افغانستان تک لڑتے ہی آئے ہو، قرآن کی مثال ایک سورت لاؤ نا۔ لایا کوئی؟ بولیے لایا کوئی؟ یہ چیز ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے درد ہے، اس درد کی وجہ سے لڑتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ میں نے کچھ ٹائم ساؤتھ امریکہ میں گزارا، اسی سفر کے دوران آپ حیران ہوں گے، عیسائیوں سے بات ہوتی تھی، یہودیوں سے بھی کبھی کبھی ایسے بات چل پڑتی تھی، تو ایک عیسائی سے بات ہوئی تو میں نے اسے کہا ساری باتیں چھوڑو، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کرسچینٹی کی، عیسائیت کی دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی عیسائی ہو جائے تو آپ اپنی کتاب سے اپنے نبی کا طریقہ عبادت ثابت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہمیں پتہ، بس یہ پتہ ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے تھے اور جیسس اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ انجیل ان پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، باقی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے نبی کی عبادت کا ایک عمل بھی نہیں پتہ۔ اور یہاں بولیے سبحان اللہ، سبھی بولیے سبھی، اور یہاں عمل تو عمل کیا کہنے، یہاں تو حضور مسکرائے تو کب کتنے دانت مبارک نظر آئے یہ بھی محفوظ ہے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کس رنگ کی لی، کب لی، آسمان کا چاند کیسا تھا، مدینے کا چاند کیسا تھا، یہ بھی پتا ہے۔ اور قرآن ان مدارس والعلماء کی برکت ہے، ایک چیلنج کے دور پہ دنیا میں کھڑا ہے پوری دنیا ایک کفر کے لیے۔ قرآن تو قرآن کہتے ہیں تلفظ سے پڑھا کرو قرآن کو۔ بھائی قرآن تو دور کی بات ہے، جس لہجے میں نبی نے پڑھا تھا یہاں پہ وہ لہجہ بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ اعزاز جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے، یہ وہ درد ہے۔ سچ بتائیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ یہ اس زمانے کے لیے تھا مفتی صاحب کہ آج بھی ہے، تا قیامت، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، بڑے 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 تم جو میزائل بناتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، طیارے لاتے ہو، اور جناب ڈرون سے حملہ کرتے ہو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ لڑائی کیوں کرتے ہو؟ آؤ نا آ کر کے صرف ایک صورت اس کی لاؤ، ایک صورت مثال اس کتاب کی۔ جنگیں لڑی مگر مثال لا سکتے بھی۔ معالم التنزیل ایک کتاب ہے، مولانا محمد مسلم عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی ایک عجیب بات اس میں اچھوتی بات لکھی، فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن کی مثال میں ایک صورت بنا کے لے آؤ، فرمایا اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے جیسے آسمان کی باتیں بتائیں تم وہ بتاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ قرآن نے جیسے جہنت جہنم کی بات کی تو وہ بتاؤ، قرآن نے جیسے غیب کی خبریں دی وہ بتاؤ۔ کہا نا، اللہ نے فرمایا غیب کی خبریں تم کہاں سے دو گے، جنت جہنم کے فیصلے تم کہاں سے کرو گے؟ ہم تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ جس خوبصورتی کے ساتھ موتیوں کی طرح ہم نے قرآن کی آیتوں کو لفظوں میں پرویا ہے، تم ایسے لفظ ہی بنا کے لاؤ، بس معنی نہیں چاہیے تم سے، یہ نہیں چاہیے کہ غیب کی خبریں دو، یہ نہیں چاہیے جنت جہنم اور ہدایت اور گمراہی کے فیصلے کرو، بس ایسے لفظ جوڑ کر کے لاؤ جیسے انا اعطینا کل کوثر پڑھتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے، منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں نور پھیلتا ہے۔ تم صرف یوں لفظ جوڑ کر کے لاؤ، یاد رکھو جیسے ہم نے فطرت کے نظام کے مطابق انسانی صورت کو بنا دیا، ناک کان کی جگہ پہ، کان ناک کی جگہ پر، آنکھ ماتھے پر نہیں سجتی، اسی طرح انا آتینا کل کوثر میں انا شروع ہی میں سجتا ہے، بعد میں نہیں سجتا۔ یہ ہے کمال، ایسا لے کر آؤ، لیکن وہ لا سکتے نہیں اور لا سکیں گے بھی۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک درخت تھا دیوبند کا جس کے نیچے ملا محمود بیٹھے تھے پڑھانے کے لیے، اور مولانا محمود حسن ان سے بیٹھے تھے پڑھنے کے لیے۔ بندہ سوچے کہ بھائی یہ ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک شاگرد کیا ہوگا،
اور ارادہ کیا تھا کہ یا اللہ اندلس سے تو انگریزوں نے ہمارا دین مٹا دیا، لیکن ایک طالب علم اور ایک شاگرد بٹھا کے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ہندوستان سے اسلام نہیں مٹنے دیں گے۔ نیت کیا تھی؟ بول دو بھائی، ہم ہندوستان سے اسلام مٹنے، کیا خیال ہے پھر مٹا؟ صرف مٹا ہی نہیں، اتنا پھیلا کہ دنیا کے ہر کافر نے انہی دیوبند کے طالب علموں کے سامنے ناک رگڑی یا نہیں رگڑی؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے ماضی کے 100 سالوں میں 3 بڑی عالمی قوتیں آئیں۔ ان عالمی قوتوں میں سب سے پہلے برطانیہ تھا، کہا کرتے تھے کہ ان کی سلطنت میں تو سورج غروب نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا آؤ ذرا یہاں پہ اترو، میں تمہیں اپنے دین والوں سے اور خلوص نیت والوں سے لڑاؤں گا، وقت آئے گا پھر سورج طلوع نہیں ہوا کرے گا۔ اور آج طلوع ہوتا ہے، ابھی تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ پھر رشیا جس کے قبضے میں 6-7 اسلامی ملک اور کئی ریاستیں تھیں، ان کو غرور تھا اپنی طاقت پہ، اللہ پھر کھینچ کر کے لائے انہی طلباء کے مقابلے میں، اور جب وہ ان سے لڑے تو آج روس کے ٹکڑے بھی دنیا گن نہیں پا رہی، اور 20 سال خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ بھی یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے اندر دین کو باقی رکھنے اور دین پڑھانے والوں کی نیت میں اتنا خلوص تھا کہ ان کا فیض پورے عالم میں پھیلا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، دین کے غلبے کا ذریعہ بھی بنا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرو، لیکن نیت رکھو اگر 1 روپیہ میرے لیے خرچ کرو گے پھر میری مرضی ہے 10% تو میں ویسے دیتا ہوں، 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ من جاء بالحسنہ 10 تو ویسے ہی ملتی ہیں نا، لیکن اگر نیت میں خلوص ہو تو پھر ہم 700 تک لے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے آج کی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں اتنی بات ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرو تو صرف نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا نہیں، میں نے ساتھ صرف لگایا تھا، کیا ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا، کہ یا اللہ آپ خوش ہو جائیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مالک تو خوش ہو جا، اللہ کی قسم اس سے دل کو اتنی آزادی ملتی ہے نا، اتنا سکون ملتا ہے نا، اتنی بے نیازی آتی ہے، اس بے نیازی کے کیا کہنے، کہ بس آپ چاہیے مجھے اور کوئی بھی نہیں چاہیے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب مولانا تھانوی کے ایک خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم تو زیادہ ہو گیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شعر سناتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب مسلمان سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کا سر سجدے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ رحمان کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ رحمان کے کہاں ہوتا ہے؟ قدموں میں ہوتا ہے۔ تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے شعروں میں ترجمہ کیا ہے، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا تصور عرش پہ ہے، تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری۔ تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا، آسماں میرا زمیں میری۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مل گیا تو آسمانوں کا بادشاہ بھی مل گیا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا بھی۔ جب اللہ مل گئے تو پھر ساری بادشاہت کس کی ہے؟ یہ ہے خلوص نیت۔ تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین۔ اور پھر آگے لجاجت کی انتہا کر دی، جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا بے نیازی سے مانگتے ہیں، ہوگی تو ہوگی نہیں تو نہ ہوئی نا۔ فرمایا تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین میری۔ اور پھر کہا اگر تو در نہ کھولے گا، اگر تو در نہ کھولے گا میں بھی در نہ چھوڑوں گا، میں بھی در، اگر تو در نہ کھولے گا میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ کہ یا اللہ آپ کی ساری کائنات پہ بادشاہی ہے، لیکن میری بادشاہی مانگنے پر تو ہے نا۔ آپ کسی سے مانگتے، کسی کے سامنے سوال کرتے،
کسی کے سامنے حاجت پیش کرتے؟ تو میں تو محتاج ہوں، مجھ کو یہ حکومت آپ نے دی ہے کہ میں مانگتا ہی رہوں، اگر تو در نہ کھولے گا میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ خلوص نیت ایسا پیدا کیجئے کہ جب سر سجدے میں ہو تو پھر فیصلہ یہ ہو کہ آپ نے دینا ہے، آپ ہی سے ملنا ہے، آپ ہی دے سکتے ہیں اور آپ ہی سے لینا ہے، آپ ہی سے۔ اور جب کچھ کیجئے تو فیصلہ کیجئے کہ آپ ہی کو راضی کرنا ہے اور آپ ہی کے علاوہ کسی اور کے ناراض اور راضی ہونے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ کو راضی کرنا ہے تو پھر چیلوں چاٹوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ راضی ہو گئے، پھر کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی راضی رہتا ہے رہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے کیا تو مالک کے لیے کیا، خلوص نیت سے کیا۔ یاد رکھیے، ہسپتال کے باہر 2 آدمی ٹیکسی چلاتے ہیں، دونوں ٹیکسی چلا رہے ہیں، ایک کی نیت ہے کوئی مجبور آئے گا تو 500 زیادہ لوں گا، دوسرے کی نیت ہے کوئی مجبور آئے گا تو 400 کم کر کے لے لوں گا۔ کام دونوں ایک کرتے ہیں، ایک اجر کما رہا ہے، ایک عذاب کما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے، جو بھی عمل کریں مالک کی خوشی اور رضا کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔